السلام علیکم میرے بھائیوں ابھی کچھ دن پہلے ہی اسی رمضان میں انڈیا اور آسٹریلیا کا ایک میچ ہوا، جس کے اندر جو انڈین ایک پیسر ہے محمد شمی، ان کی ایک پک وائرل ہو گئی۔ اس پک کے اندر وہ پانی یا جوس جو کچھ بھی ہے وہ جسے پی رہے ہیں، اس پک کے وائرل ہونے کے بعد بڑا ہی ہنگامہ مچ گیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ شمی نے روزہ نہیں رکھا، شمی ایسا ہے، شمی ویسا ہے، عجیب طریقے کی باتیں لوگوں نے شروع کر دی۔ حالانکہ بہت سارے مسلمان شمی کے سپورٹ کے اندر بھی آئے۔ کل میں فیس بک چلا رہا تھا تو مجھے ایک پیج دکھا جو غالباً پاکستانی ایک فین پیج ہے، اس کے اوپر کیپشن جو لکھا ہوا تھا شمی کی پک کے ساتھ، پہلے آپ اسے اپنی اسکرین کے اوپر دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استغفر اللہ۔ شمی جو ہے وہ پی رہے پانی، اس پر لکھا ہوا ہے استغفر اللہ۔ پھر میں نے اس کے کمنٹ کھول کے دیکھے تو کمنٹس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی تھی وہ حیرت انگیز تھی میرے بھائیوں، وہ حیرت انگیز باتیں تھی۔ آپ اپنی اسکرین پر وہ کمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہیں یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شمی کو جو ہے وہ اپنے نام کے آگے سے محمد ہٹا دینا چاہیے۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، ایک شخص اور کہہ رہا ہے، آپ آگے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہندوؤں کی مدد کرے وہ خود ہندو ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص آگے کہہ رہا ہے کہ عجیب طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان لوگوں نے شمی کو اسلام سے باہر نکال دیا کس بنا پر کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، اور اپنے انڈیا کے اندر بھی کم جذباتی لوگ نہیں ہیں۔ اب آپ ذرا یہ کمنٹ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھیں جس کے اندر یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ شمی گستاخ رسول ہے، معاذ اللہ، روزہ چھوڑنے پر گستاخ رسول بنا دیا، اسلام سے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ ایک دین ہے، ایک جو علم ہے اس لیول کا ہے کہ جس شخص نے روزہ چھوڑ دیا تو وہ اسلام سے باہر نکل گیا۔ اور رہی صحیح کسر پوری کی تھی، یہ جو آپ ان صاحب کو اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو مولانا صاحب ہیں، رہی صحیح کسر انہوں نے پوری کی تھی۔ انہوں نے بھی شمی کو کیا کچھ نہیں کہا، اور حقیقت بتاؤں کہ یہ سارے کمنٹ کرنے والے لوگ، یہ پوسٹ کرنے والے لوگ اور یہ مولانا صاحب، یہ شاید قرآن و حدیث کے آس پاس سے بھی نہیں گزرے ہوئے، انہیں قرآن و حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی، اس لیے اس طرح کی باتیں انہوں نے محمد شمی کے حوالے سے کی۔ پہلی چیز، اس بندے نے روزہ نہیں رکھا، وہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں آپ دخل دینے والے کون ہوتے ہیں؟ پہلی تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری چیز، ٹورنامنٹ انڈیا میں نہیں چل رہا ہے، ٹورنامنٹ چل رہا ہے دبئی کے اندر، انڈیا دبئی میں کھیل رہی ہے، محمد شمی سفر کے اوپر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر میں تمہیں چھوٹ ہے، چاہو تو روزہ رکھ لو اور چاہو تو نہ رکھو۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ سفر پہ تھے، ان میں کچھ صحابیوں کا روزہ تھا اور کچھ کا روزہ نہیں تھا، اور صحابی کہتے ہیں کہ روزے رکھنے والے نہ رکھنے والوں پہ ملامت نہیں کرتے تھے اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں پہ ملامت نہیں کرتے تھے، کہتے لیکن مگر افطار کے وقت جو تھے جن کا روزہ تھا وہ نڈھال ہو کر گر پڑے، اس کے بعد جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے شامیانے لگائے، تمبو گاڑے، اور جن کا روزہ تھا ان کے لیے افطار کا بھی انتظام کیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزے رکھنے والوں کے اوپر سبقت لے گئے، مطلب ان سے آگے نکل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شامیانے بھی لگائے اور انہیں افطار کا انتظام بھی کرایا۔ نسائی کی حدیث ہے کہ عائشہ شیخ فرماتی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھی، فرماتی کہ جب وہ گھر آئی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جو تھا وہ پوری نماز پڑھی، عائشہ فرماتی ہیں، اور میں نے روزہ بھی رکھا، اور آپ نے نماز آدھی پڑھی اور روزہ بھی نہیں رکھا۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی روزہ رکھ لے یا نہ رکھے، اس پر تمہیں بھی ثواب ہے اور مجھ پر بھی کوئی ملامت نہیں۔ یعنی سفر کے اندر بالکل واضح طور پہ ہے کہ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ چاہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ بے شمار ایسی احادیث کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کو بس جو ایک نیریٹو کھڑا کرنا ہے، ایک نفرت پھیلانا ہے، اپنے آپ کو دکھانا کہ یہ واقعی کس لیول کے جاہل ہے۔ بتائیے، روزہ چھوڑنے کی بنا پہ اسے گستاخ رسول بنا دیا، اسے اسلام سے باہر نکال کے کھڑا کر دیا۔ کیا سارے پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں کیا وہ سارے کے سارے نے روزے رکھے ہوں گے، یا ان سے آج تک کبھی روزہ اسکپ نہیں ہوا ہوگا؟ بالکل ہو گیا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے کبھی روزہ اسکپ نہ ہوا ہو۔ تو کیا وہ اسلام سے باہر نکل گئے؟ حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب آپ ذرا حال دیکھیں کہ کتنے مسلمان نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ اسلام سے باہر نکل جائیں گے نماز کو چھوڑ دینے کی بنا پر؟ اس طرح سے اگر آپ اسلام سے لوگوں کو نکالیں گے تو آپ کا سوشل میڈیا پر مذاق ہی بنے گا، اور آپ دیکھیں کہ غیر مسلم کس کثیر تعداد کے اندر ان کا مذاق بنا رہے ہیں، انہیں ٹرول کر رہے ہیں کہ انہی باتوں کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا اور آپ سفر پہ نکلے ہوئے تھے، صحابہ کرام ساتھ میں تھے، تو آگے خدشہ ہوا کہ جنگ ہو سکتی ہے اور عصر کا وقت ہو چکا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ لیا، اسے ہوا میں بلند کر کے
صحابیوں کو دکھا کے اس پانی کو اپنے پی لیا، روزے کو توڑ دیا، رکھے ہوئے روزوں کو توڑ دیا، سفر میں کیوں آگے جنگ کا جو تھا وہ خدشہ تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں ان جاہلوں کو نہیں معلوم، انہیں تو صرف فتوے بازی کرنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ اور اگر یہ ساری باتیں نہ بھی ہوتی اور سفر کے اندر روزہ ضروری ہوتا، جیسے عام دنوں میں گھر کے اوپر روزہ ضروری ہوتا، اسی طرح اگر سفر میں بھی ضروری ہوتا تو بھی یہ شمی اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، اس میں تم لوگوں کو انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ اپنے قبر میں خود جائے گا، وہ اپنی قبر کا حساب خود دے گا۔ آپ حساب لینے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین جو ہے وہ شمی سے حساب لینے والا۔ پھر سفر کے اندر تو کتنی کثیر چھوٹ ہے، بالکل واضح فرما دیا گیا کہ اگر مرضی ہو تو رکھ لو، مرضی ہو تو نہ رکھو۔ اس کے باوجود بھی یہ ساری باتیں صرف نفرت پیدا کرنے کے لیے، اور یہ پڑوسی جو پاکستانی یہ جانتے بھی کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ماحول کیسا چل رہا ہے، اس کے بعد بھی یہ ایسے نیریٹو کھڑے کرتے ہیں کہ جو ہے لوگ مسلمانوں سے نفرت کریں، ان کی نفرت بڑھے مسلمانوں کے لیے، یہ باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے۔ تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے دور رہیں، یہ صفت میں بازی کرتے ہیں، ان کے پاس علم کے نام کا کچھ بھی نہیں الا البلاغ۔